اور یہ بتائیں کہ آپ کو شوق کس چیز کا ہے؟ ایک چیز کا ہے، کس کا؟ گلٹرنی کتے کا۔ یہ پٹھوار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ ہے جی میرا پیارا خوبصورت اور امیزنگ گاؤں ڈوک اعتبار۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے گاؤں کا نام ڈوک اعتبار کیوں رکھا گیا۔ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج میں آپ کو اپنے گاؤں کی سیر کرانے والا ہوں۔ ولاگ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے، اپنے دوستوں وغیرہ کو سب کو شیئر کریں۔ یہ ہے جی میرا پیارا خوبصورت اور امیزنگ گاؤں ڈوک اعتبار۔ پٹھوار کے علاقوں میں ڈوک ایسی چھوٹی آبادی کو کہتے ہیں جو کسی بڑے گاؤں یا خاندانی مرکز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ پٹھوار میں اکثر دیہاتوں کے نام کسی بزرگ، کسی زمیندار یا کسی قبائل کے سردار کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق ڈوک اعتبار غالباً کسی بزرگ شخصیت اعتبار خان یا اعتبار شاہ کے نام پر اس گاؤں کا نام ڈوک اعتبار رکھا گیا ہے۔ یہ پٹھوار کے دیہاتی نام رکھنے کا عام طریقہ ہے۔ تحصیل گجرہان کا علاقہ صدیوں سے زراعت اور قبائلی آبادیوں کا مرکز رہا ہے۔ اس خطے میں پہلے ایک خاندان زمین لے کر آباد ہوتا، پھر اس کے رشتہ دار آتے، مسجد اور قبرستان بنتے، پھر بستی مستقل گاؤں بن جاتی۔ اس طرز پر ڈوک اعتبار بھی ایک خاندانی بنیاد پر قائم ہونے والا گاؤں ہے۔ گجران کا علاقہ تاریخی طور پر پٹھوار کے مرکز زرعی خطے میں شامل رہا ہے اور یہاں سینکڑوں دیہات قدیم زمانے سے آباد ہیں۔ مغلیہ دور میں پٹھوار کے علاقے زرعی پیداوار کے مرکز تھے۔ یہاں راجپوت، اوان، گکھڑ، گجر قبائل آباد تھی۔ زمینی مقامی سرداروں کے پاس تھی۔ زیادہ تر موجود دیہات اس دور میں باقاعدہ شکل اختیار کر چکے تھے۔ 1947 میں تقسیم کے بعد راولپنڈی ضلع کے ہند اور سکھ بھارت منتقل ہو گئے۔ بھارت سے مسلمان مہاجرین یہاں کر آباد ہوئے۔ زمینوں کی ملکیت میں تبدیلی آئی۔ یہ تبدیلیاں گجران کے تقریباً تمام دیہاتوں کی طرف ڈوک اعتبار پر بھی اثر انداز ہوئی۔ تحصیل گجران کو پورے ضلع راولپنڈی میں ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل ہے، کیونکہ یہاں تقریباً ہر بڑے گاؤں میں مزارات اور علماء کی موجودگی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی دیہات مذہبی تعلیم کے مرکز بھی رہے اور گجرہان کو پٹھوار کا دل بھی کہا جاتا ہے اور گجرہان کو لینڈ آف میٹرس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی فوجی خدمات نمایاں رہی ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی جان؟ محمد ایان۔ کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ بیریا فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھتا ہوں اور کلاس 6۔ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو ڈاکٹر بنائے۔ اور یہ بتائیں کہ آپ کو شوق کس چیز کا ہے؟ گھومنے کا۔ کبوتروں کا، ککڑوں کا یا ایسی چیزوں کا شوق نہیں ہے آپ کو؟ ایک چیز کا ہے۔ کس کا؟ گلٹرنی کتے کا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کوئی اچھی بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے اور ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنی چاہیے۔ یقیناً آپ نے سارے فروٹ کھائے ہوں گے، سیب، آم، مالٹا، انجیر، انگور، امرود اور جتنے بھی فروٹ ہیں وہ آپ نے کھائے ہوں گے، لیکن جو خطہ پٹھوار میں ایک اسپیشل فروٹ ہے، میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ 80% لوگوں نے یہ فروٹ نہیں کھایا ہوگا۔ آج میں آپ کو وہ فروٹ دکھاتا ہوں اور ٹیسٹ کر کے بھی بتاتا ہوں۔ ٹیسٹ میں یہ فروٹ بہت ہی اچھا اور مزے کا ہوتا ہے۔ ابھی میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ یہ جی بیڑ، انہیں بولتے ہیں بیڑ۔ آپ کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ کیا آپ نے بھی بیڑ کھائے ہیں یا نہیں کھائے۔ میں تو بڑے شوق سے کھاتا ہوں یہ بیڑ۔ اس بیڑی کے بیڑ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور یہ ساتھ ایک اور بیڑ ہے لیکن اس پہ بیڑ نہیں پڑے ہوئے۔ چلے یہ توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں جی۔
دیکھیں جی یہ ہیں بیر، یہ پٹھوار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ آپ نے سارے فروٹ اگر کھائے ہوئے ہیں، ابھی تک بیر نہیں کھائے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے فروٹ کھائے ہی نہیں۔ ایک بار اگر آپ یہ بیر کھائیں گے نا تو آپ دیوانے ہو جائیں گے ان بیروں کے، جی بہت مزے کے ہیں۔